بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ما جو کچھ انزلا اتارا گیا الی الرسول رسول کی طرف، ترا تو دیکھتا ہے اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے، مما اس سے جو عرفوا پہچانا ہے انہوں نے، من الحق حق میں سے، یقولون وہ سب کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ ہم کو مع الشاہدین شاہدوں میں سے۔ اور جب وہ رسول کی طرف سے نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ کی جب تکالیف سے تنگ آ کر 590 یعنی 5 ہجری میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو شاہ حبشہ یعنی حبشہ کو جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ قریبی مکہ کے تجارتی قریش مکہ کے جو تھے وہ تجارتی مراسم بھی تھے، تو ان کا ایک وفد ان کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا اور چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے اپنی عرض پیش کریں گے تو وہ ہمارے ہاں میں ہاں ملا دیں گے اور سفارش بھی کریں گے۔ دوسرے دن اس وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیں۔ رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی جو تھا وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یعنی وہ جو مسلمان آئے تھے وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، تو اب وہ وہاں سے مشرکین مکہ کا ایک وفد تھا، کیونکہ ان کی حبشہ کے ساتھ تجارت چلتی تھی، تو ان کا جو وفد تھا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں ان سے، تو ہم انہیں تحائف تحفے دیں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے اور مسلمانوں کو ہمارے سپورٹ کر دیں گے۔ تو نجاشی جو وہاں کا حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں صرف ایک طرف کی بات نہیں سنوں گا، دوسری طرف کی بھی سنوں گا کہ وہ کیوں بھاگ کر آ گئے، تو جب تک دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا گیا۔ جب انہوں نے ان مشرکین کی تکالیف اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف جواب دے دیا اور انہیں وہاں سے مجبوراً رخصت ہونا پڑا۔ تو اس وفد کے ایک آدمی کو ایک تدبیر سوجی جس کی کامیابی اسے یقینی محسوس ہونے لگی، کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم کل پھر دربار میں جائیں گے اور وہاں ایک ایسی بات میں پیش کروں گا کہ بادشاہ خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور وہ بات کیا تھی اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا رسول اور ان کا کلمہ ہی سمجھتے تھے۔ تو جب دوسرے دن یہ وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ ان بے دینیوں سے آپ یہ تو پوچھیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کچھ غلط ملت باتیں بھی بتائیں۔ تو دوسرے دن پھر مسلمانوں کے دربار میں ان کو طلب کیا گیا۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب ہم پر جو نیا وار کیا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ جو بات بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے، چاہے ہمیں اس کی کتنی ہی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ مسلمانوں نے اس غرض سے سیدنا جعفر طیار کو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے انہیں اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو جعفر طیار نے جواب میں سورہ مریم کی متعلقہ آیات پڑھ کر سنا دی، یعنی سورہ مریم میں ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ تو یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر نجاشی کے اس تبصرے پر درباری بھی کیا ہوئے،
وہ بھی برہم ہو گئے، اور قریش کے جو مشرکین مکہ تھے ان کی امیدوں پر بھی جو ہے پانی پھر گیا، اور نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دے دی، اور اس وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر واپس ہونا پڑا۔ تو اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ وہ لوگ جب قرآن کو سنتے تھے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، جذبات سے ان کے آنسو بہتے تھے، زبان سے وہ کہتے تھے ربنا آمنا، اور یہ کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس آیت میں انہی لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ شاہ حبشہ نجاشی جو تھا، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن مسلمان ضرور ہو چکا تھا، اور اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، لا نؤمنو، نہیں ہم ایمان لائیں گے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور اس کے جو جاءنا، آئی ہمارے پاس، من الحق، حق کی طرف سے، ونطمع، اور طمع رکھتے ہیں ہم، ان یدخلنا، کہ داخل کرے ہم کو، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، ساتھ ایسی قوم کے جو کیا ہے، صالحین ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ یہ آیات حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا، تو نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے علماء اور ان کے جو نیکوکار تھے، یعنی قسیسین، ان کے جو عالم تھے، ان کو جمع کیا۔ پھر جعفر علیہ السلام کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا، تو جعفر علیہ السلام نے حضرت سورہ مریم کی جو آیات پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی ولادت کیسے ہوئی اور ان پر رسالت کا جو ذکر ہے وہ پڑھ کر سنایا، تو اس کو سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے اور وہ ایمان لے آئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا تھا، تو ان کی بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ تو یہ انہی کا ذکر اس آیت میں بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر، وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی جب وہ حق کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر حق بات کر جو ہمارے پاس آئی ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم تو طمع رکھتے ہیں، ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ فَأَصَابَهُمْ، پس ثواب دیا ان کو اللہ نے، بما، اس کے بدلے جو قالوا، انہوں نے کہا، جنات، بہشتیں ہیں، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وذالک، اور یہ کیا ہے، جزا ہے محسنین، نیکی کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے۔ کیا ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کیا ہے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو کیا ہیں، رہنے والے ہیں دوزخ کے۔